فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ آج جو آپ سب سے سوال کیا گیا ہے وہ آپ سب کو سب سے پہلے بتا دوں، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 3 آپشنز آپ سب کو دیے ہیں، 10، 25، 30۔ آپ سب نے اس کا صحیح جواب بتانا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ موضوع تو یقیناً روز ہی خوبصورت ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہوتے ہیں، آج کے اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں، سب لوگ نکلے ہوئے ہیں نا روڈز پر۔ کافی لوگوں کا یہ بھی پروگرام ہوتا ہے کہ افطار بھی ہم نے آخری روزہ ہے تو باہر ہی کرنی ہے، شاپنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو شاید ٹریفک کی وجہ سے ہی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن خوش آمدید کروں گی میں اپنے مہمان کو، ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب، معروف عالم دین ہے، فیض رمضان میں خوش آمدید کریں گے۔ السلام علیکم۔ بہت انتظار کروایا ڈاکٹر صاحب آپ جی، انتہائی معذرت بس یہ، لیکن وہ کہا جاتا ہے محاورتاً ہمارے یہاں دیر آئے درست آئے، کہ وہ چاند کے بعد آتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم نے آج بات الوداع ہم رمضان کو کر رہے ہیں۔ اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہوتا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ عید الفطر تحفتاً ہے تو چہروں پر مسکراہٹ بھی آتی جاتی ہے ساتھ میں۔ آغاز کرتے ہیں سوالات کا، کیونکہ مجھے تو ان سے بہت سارے سوالات کرنے تھے، ابھی ٹائم آپ سب کو ہی پتہ ہے بڑا کم ہے۔ اگر فضیلت کی بات کرتے ہیں ہم رمضان المبارک کی ہی، کہ کیا حق ادا صحیح سے ہو پایا لوگوں سے، یا آپ کیا کہیں گے ہر انسان کے لیے کہ اگر وہ خود کا احتساب کرے تو کس طرح سے کرے، کہ اگر وہ خوشی منا بھی رہا ہے عید کی تو رمضان المبارک کو اس نے کس طرح سے منایا؟ سب سے پہلے میں فیض ٹی وی کی پوری ٹیم کا آپ کا انتہائی مشکور ہوں، بہت شکریہ کہ آج کے اس آخری سیشن کے لیے آپ نے مدعو کیا۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ جی، آج ہی کے رات کے لیے شب لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جی، شب احتساب بھی ہیں، شب لیلۃ الجائزہ بھی ہیں۔ جی، تو یہ پورا مہینے کے اندر اس ماہ مبارک رمضان سے اب آج آخری شب ہے اور ہم نکل رہے ہیں اس مبارک رات سے۔ ہمیں اپنے وجود کے اندر اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ ماہ رمضان کا جو مکمل ایک انسان کے وجود کو پر اثر ہے، وہ ہم خود جائزہ لیں کہ اس کے کتنا اثر ہمارے اوپر ہوا ہے۔ اس کے رمضان مبارک کے جو فلسفے پر ہم جاتے ہیں، اس کا جو آبجیکٹیو ہے قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا ہے، لعلکم تتقون ہے۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ ماہ رمضان کے روزے کا آبجیکٹیو ہے۔ تقویٰ ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو کسی عمل سے بچانا خدا کی رضا کے لیے۔ یہ ایک ملکہ ہے، ایک انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انسان خدا کے مرضی کے خلاف اپنے آپ کو کسی عمل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، تم خدا کا خیال رکھو، خدا تمہارا خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 جملوں پہ مشتمل ضرور ہے، لیکن بہت مفصل اس پہ پورے سمجھ لیں کہ اسلامی متون کو بند کیا گیا ہے کہ تم خدا کا خیال رکھو۔ جب تم گھر سے نکلو خدا کا خیال رکھو، جب تم کام پہ جا رہے ہو تو خدا کا خیال رکھو، لین دین کے معاملات میں خدا کا خیال رکھو، عبادات میں خدا کا خیال رکھو۔ ماہ رمضان کا مکمل دورانیہ یہ ایک مجاہدہ ہے، یہ ایک عمل ہے جو اس کے اندر انسان مکمل خدا کے دسترخوان پر بیٹھ کر، خدا کے محضر میں بیٹھ کر اپنے اعمال بجا لا رہا ہوتا ہے، اور یہ پورا مہینے کے اندر اس کی ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، نفسی طور پر، ذہنی طور پر۔ بے شک تربیت کا ہی مہینہ ہے، ماہ تربیت ہے، عرفاء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں یہ ماہ تربیت ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج لیلۃ الجائزہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا، اعتکاف میں ہم نے اعتکاف کی فضیلت سے اپنا آپ کو منور کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز شب ادا کیا، بہت ساری عبادتیں ہیں جو ماہ ضیافت اللہ کے دسترخوان پر اللہ نے رکھے تھے، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ میں اپنے وجود کے اندر، اپنے رویے کے اندر، اپنے عام ڈیلی روٹین کے اندر وہ مجھے محسوس ہونا چاہیے۔ وہ یہ آج کی رات ہے، آج کی رات اس کا جائزہ لینے کی رات ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح اس ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے استقبال ماہ رمضان کے نام سے، جی اسی طرح وداع ماہ رمضان کے عنوان سے صحیفہ کاملیہ کے اندر دعا ہے، اس میں اسی انداز سے امام سید سجاد نے سلام پیش کیا ہے، سلام ہو اے عید اولیاء، اولیاء اللہ کے عید تم پر سلام، اس مہینے پہ سلام جس میں لوگوں کو بخشا گیا، اس مہینے پہ سلام جس میں لوگوں کو عبادت و اطاعت کے لیے موقع فراہم کیے گئے، اس مہینے پہ سلام جس میں عام سانس لینے کا اجر و ثواب لکھا گیا، اس مہینے پہ سلام جس میں عبادتیں اور دعائیں مقبول ہوئیں۔ وہی جو استقبال ماہ رمضان میں امام سید سجاد نے ذکر کیا تھا کہ ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام سید سجاد نے اس مہینے کے عظمتوں کو، اس کے برکتوں کو، اس کے فیوزات کو جو انسانی زندگی پر ہے اس کو مد نظر رکھ کر سلام پیش کیا ہے۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ جملہ ماہ رمضان کے آغاز میں شعبان کے آخری جمعے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں مدعو کیا گیا ہے خدا کے دسترخوان پر۔ یکم رمضان سے یکم شوال تک ہم خدا کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس دسترخوان سے الوداع ہو کہ ہم اس خدا کے دسترخوان سے نکل رہے ہیں، خدا کے میزبانی سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ولی خدا کے لیے، ایک خدا سے جس کا تعلق جتنا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ اس محبوب کے دسترخوان کو چھوڑ کے اٹھے، جس کو وہ زیادہ چاہتا ہے، جس کو وہ رات کی تاریکی میں گڑ گڑا کے یاد کرتا ہے، جس کو وہ اپنے دعاؤں میں مناجات میں یاد کرتا ہے، اس کے دسترخوان سے اب اٹھنے کا وقت آ چکا ہے، اس کے دسترخوان سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک عارف باللہ کے لیے، ایک ولی خدا کے لیے، ایک امام کے لیے یہ انتہائی سخت ترین لمحہ ہے، اسی لیے وداع کہا گیا ہے۔ وداع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے لیے اشتیاق موجود ہو، جس کے واپس آنے کا شوق و جذبہ موجود ہو، اسے وداع کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم ائمہ معصومین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انبیاء اولیاء کے فرمودات کی روشنی میں ماہ رمضان میں داخل ہوں گے اور ماہ رمضان سے نکلیں گے، تو یہ جو انرجی ہمیں عطا کرے گا وہ پورا 11 مہینہ ہم اپنے وجود میں، اپنے رویوں میں، اپنے عام زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کیونکہ آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا، آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن اس کے ساتھ وقت کی بھی کمی ہے، اختتام پہ کیا پیغام دیں گے؟ اختتام پہ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا پروردگار عالم کے حضور کے رب کائنات اس ملکوتی فضا سے دوبارہ اس ملکوتی فضا میں داخل ہونے کے لیے ہمیں توفیق دے کہ اگلے سال بھی ہم اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار اپنے انبیاء، قرآن، ائمہ، اولیاء اللہ کے صدقے میں رب ذوالجلال جو عبادتیں ہم نے ماہ رمضان میں اس ضیافت اللہ کے دسترخوان پہ ادا کیے اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین الہی آمین، اور ہمیں اچھے اعمال ادا کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمان عالم سے یہی التجا ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ ہے، اس خوبصورت عید کے موقع پر اپنے ان تمام ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو جو اس عید کے خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں اقتصادی کمزوریوں کی وجہ سے، تو ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کریں۔ رمضان مبارک کے اس کامیابی سے، رمضان مبارک سے نکلنے کی جشن ہے عید الفطر، لہٰذا اس جشن میں ان کو بھی شامل کریں، اپنے فطرے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اس خوبصورتی میں، اس خوشی میں ان کو بھی شامل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں کیونکہ آپ نے دعا، ہر چیز کے اندر دعا آئی وہ ہوئی، ہم الوداع بھی کر رہے ہیں، تو وہاں دعا فرما دیں ملک و قوم کے لیے۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا واسطہ، پروردگار ہماری اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین آمین رب الہی آمین۔ ذوالجلال یکم رمضان مبارک سے لے کر یکم شوال تک، آج کی تاریخ تک، پروردگار جتنے بھی اعمال ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، نماز شب کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں
اور بہت سارے اعمال کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، افطاری کی شکل میں ہم نے اعمال انجام دیے. پروردگار ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین آمین الہی. پروردگار مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. آمین آمین. اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. آمین. پروردگار ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. آمین الہی. اس پرچم کو سربلندی عطا فرما. آمین الہی. پروردگار تمام امت مسلمہ کو اتحاد و وحدت کی نعمت عطا فرما. آمین. اگلے ماہ رمضان تک اسی طرح محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ہم پاکستان کی خدمت اور دین پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین الہی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان.